بھارت میں سن 2018 کے دوران ہر 15 منٹ میں کسی نہ کسی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ یہ خبر ایک عالمی نیوز ایجنسی DW اردو نے 11 جنوری 2020 میں نشر کی تھی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ بھارت کی نئی شائع ہونے والی ایک سرکاری ویب سائٹ میں بتائی گئی تھی۔ اس رپورٹ کا پہلا اثر تو یہ سامنے آیا کہ بھارت کے بارے میں یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ دنیا بھر میں خواتین کے لیے غیر محفوظ ترین ملک ہے۔ خواتین کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کے جس واقعے کا دنیا بھر میں سب سے زیادہ ذکر ہوا تھا وہ 2012 میں نئی دہلی میں پیش آیا تھا، جس میں ایک بس میں سوار ہونے والی میڈیکل کالج کی ایک طالبہ کو اوباش لڑکوں نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر اسے اور اس کی ساتھی کو چلتی بس سے نیچے پھینک دیا تھا۔ وہ لڑکی کئی دن زیر علاج رہنے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں ہلاک ہو گئی۔ اس واقعے کے خلاف بھارت میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت قوانین اور سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے میں ملوث افراد کو عدالت نے موت کی سزا سنائی اور سپریم کورٹ کی جانب سے سزاؤں کے خلاف اپیل مسترد ہونے کے بعد ان کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سخت تر سزاؤں کے باوجود بھارت میں خواتین کے خلاف جنسی زیادتیوں کے واقعات میں کمی نہیں آ سکی اور وہ اب بھی باہر نکلتے ہوئے خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ سن 2017 میں جنسی زیادتی کا ایک اور واقعہ جس کا میڈیا میں بہت ذکر ہوا اور اس کے خلاف وسیع احتجاج بھی کیا گیا وہ JP کے سابق ریاستی رکن کلدیپ سنگھ سینگر کا تھا۔ پولیس کی جانب سے مقدمے میں عدم دلچسپی کی بنیاد پر الزام لگانے والی خاتون نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی۔ پچھلے سال دسمبر میں ان کو سزا سنائی گئی، لیکن اس سے 5 مہینے پہلے ایک ٹرک نے اس کار کو ٹکر مار دی جس میں ریپ کا نشانہ بننے والی خاتون سمیت اس کے خاندان کے افراد سوار تھے۔ ٹکر کے نتیجے میں الزام لگانے والی خاتون شدید زخمی اور اس کے 2 رشتہ دار ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارتی حکومت کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2018 میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے لگ بھگ 34,000 واقعات کا اندراج ہوا۔ یہ شرح تقریباً 1 سال پہلے رپورٹ ہونے والے واقعات کے ہی برابر تھی۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اصل واقعات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بہت سے واقعات بدنامی کے خوف سے رپورٹ نہیں کیے جاتے۔ بھارتی وزارت داخلہ کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان واقعات میں ملوث 85% سے زیادہ افراد پر مقدمات چلائے گئے اور صرف 27% کو ہی سزائیں ہوئیں۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ کہتے ہیں کہ خواتین کے خلاف جرائم کو عموماً سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا اور پولیس ان کی تفتیش میں بھی دلچسپی نہیں دکھاتی۔ بھارتی نیشنل کمیشن فار وومن کی سابق صدر کہتی ہیں کہ بھارت میں اب بھی مرد حکمران ہیں، سوائے اندرا گاندھی کے تمام وزرائے اعظم مرد تھے۔ اندرا کو بھی کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں کی عدالتوں میں بھی زیادہ تر جج مرد ہیں۔ بھارت میں فورینسک لیبارٹریز بہت کم ہیں اور تیز رفتاری سے سماعت کرنے والی عدالتیں بھی محدود ہیں۔ ایسی صورتحال میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔